کہانی کے شروع میں ہم ایک چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں بنے ایک کیبن میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے آئی تھی۔ جب وہ باہر کھیل رہی تھی تبھی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ تھوڑی باتیں کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہاں پر وہ ایک ضروری کام سے آیا ہے، ایک ایسا کام جو کہ پوری دنیا کو بچا سکتا ہے۔ یہاں پر دراصل ایک چھوٹی بچی کو دو دوستوں نے اڈاپٹ یعنی گود لیا تھا۔ وہ دو دوست ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس بچی کو گود لیا تھا تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ وہ آدمی چھوٹی بچی سے بات تو کر رہا تھا پر بار بار جنگل میں بھی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہمیں تین اور لوگ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کے ہاتھوں میں عجیب سے ہتھیار تھے۔ چھوٹی بچی انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کیبن میں جاتی ہے جہاں پر ان کے دونوں ڈیڈ تھے جن کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ دونوں کو اس آدمی اور ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جو جنگل سے آ رہے تھے۔ یہ دونوں بھی ڈر جاتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور انہیں دروازہ کھولنے کا کہتا ہے، لیکن اس بچی کے دونوں ڈیڈ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور انہیں وہاں سے جانے کا کہتے ہیں، لیکن وہ آدمی باہر اپنی ضروری کام کے لیے بول رہے تھے کہ وہ انہیں اندر آنے دیں کیونکہ انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن اینڈریا اور ایرک بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اینڈریو کے پاس اس کی گن بھی نہیں تھی جو اس کی گاڑی میں باہر رہ گئی تھی، اور سب سے بڑی بات باہر والے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ بار بار ان سے دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے۔ پھر یہ دونوں انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو کال کریں گے، لیکن یہاں پر نہ ہی سگنل تھے اور نہ ہی لینڈ لائن۔ ان لوگوں نے فون کی تار کو بھی خراب کر دیا تھا۔ جو لوگ بار بار اندر آنے کا کہہ رہے تھے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہتھیار سے دروازے کو توڑ دیتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں۔ اینڈریا اور ایرک ان پر حملہ کرتے ہیں، پر عجیب بات یہ تھی وہ لوگ تو ان پر حملہ کر ہی نہیں رہے تھے۔ اسی لڑائی میں ایرک کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ پھر انہی میں سے ایک لیڈی ان کی مدد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ایک نرس ہے، یعنی کہ وہ آدمی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ ایرک بے ہوش ہو گیا تھا اور یہاں پر ہم ایرک کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پر پہلی بار اس نے اینڈریو کو اپنے مام ڈیڈ سے ملوایا تھا، پر انہیں وہ رشتہ پسند نہیں تھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے وہ الگ ہو گئے اور آج دوبارہ ہم ساتھ تھے۔ خیر دوبارہ ہم پریزنٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب ایرک کو ہوش آتا ہے تو ان چار لوگوں نے ان دونوں کو پکڑ کر باندھ دیا تھا اور ان کی بیٹی چھوٹی بچی ان کے پاس کھڑی تھی۔ وہ چاروں ان دونوں کو بتاتے ہیں، ہم یہاں پر بہت ہی ضروری کام سے آئے ہیں، تبھی ہم نے اس راستے کو چنا تھا کہ ہم اپنا کام کر سکیں، اور آگے بھی بہت سی مشکلات آنے والی ہیں جن کو تم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنی جان دے کر لوگوں کو بچانا ہوگا۔ اب وہ چاروں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اپنا مقصد اپنا کام بتانے لگ جاتے ہیں۔ نرس کہتی ہے کہ میں کیلیفورنیا سے دور ایک شہر میں نرس ہوں اور اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے تم لوگوں کے پاس آئی ہوں۔ پھر دوسرا آدمی بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میرا بار بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر ان کا ایک اور ساتھی بتاتا ہے کہ وہ ایک گیس کمپنی میں کام کرتا ہے، وہاں پر وہ چھوٹا سا ورکر ہے۔ پہلے وہ بہت برا تھا اور الٹے سیدھے کام بھی کیا کرتا تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر لیڈی بتاتی ہے کہ وہ ایک ہوٹل میں چیف ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر ایرک یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کسی ریلیجن کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے فادر نے انہیں یہاں ان کے پاس بھیجا ہے۔ ان کے ایسے ساتھ رہنے پر یہ انہیں الگ کرنے آئے ہیں۔ ان لوگوں کا لیڈر کہتا ہے جو سب سے پہلے چھوٹی بچی کو ملا تھا، وہ کہتا ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں، ہم کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اپاکلپس ایک بربادی آنے والی ہے، ساری دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اگر تم تینوں میں سے کوئی ایک خود کو قربان کر دے تو ساری آنے والی مصیبتیں اور تباہیاں رک سکتی ہیں، مگر یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا اپنی مرضی سے۔ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی بھی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ لیڈر انہیں کہتا ہے ہم چاروں بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، مگر ہمیں تباہیوں کے بارے میں سپنے آنے لگے تو تبھی ہم چاروں ملے کیونکہ ہمیں ایک ہی جیسے سپنے آ رہے تھے۔ اور ہاں یہ بات جان لو، اگر تم میں سے ایک نے اپنی جان نہ دی تو ہم چاروں تو مر ہی جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ساری دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ بچو گے تو صرف تم لوگ، جس میں تم دونوں اور تمہاری بیٹی ہوگی۔ تم میں سے کسی ایک نے بھی اگر خود کو قربان کر دیا تو ساری دنیا بچ جائے گی۔ وہ لیڈر یہ بھی بولتا ہے کہ سب سے پہلے ندیاں ڈوبیں گی اور پانی دنیا میں تباہی مچا دے گا، ہر طرف سیلاب ہوگا، اس کے بعد ایک بیماری پھیلے گی جو لوگوں کی جان لے لے گی اور آخر میں گاڈ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ پر یہ ساری باتیں سن کر اینڈریا اور ایرک ان باتوں پر یقین نہیں کرتے
اور اپنی جان کو بھی سیکریفائس کرنے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ لیڈر کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو ساری انسانیت کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ پھر ان کا ساتھی سامنے آتا ہے جس نے اپنے چہرے پر سفید رنگ کا کپڑا باندھا۔ وہ کہتا ہے ایک حصہ انسانیت کا ضائع ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے باقی ساتھی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اینڈریا اور ایرک بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ یہیں پر ہمیں ان دونوں کی پرانی زندگی کے بارے میں بھی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ان دونوں نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے گود لیا تھا۔ اب خیر لیڈر انہیں ٹی وی دکھاتا ہے جس میں خبر دکھائی جا رہی تھی ملکوں میں بہت سے زلزلے آ رہے تھے، بہت سی جگہوں پر سیلاب، سونامی بھی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے سمندر کنارے بسنے والے لوگوں نے اپنی جانوں کو گنوا دیا تھا۔ اینڈریو ابھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، پر ایرک کو تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا تھا۔ تب بھی ہمیں فلیش بیک پرانا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اینڈریو اور ایرک اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ وہ بھی ان دونوں کو اپنے پیرنٹس، اپنے ماں باپ سمجھنے لگی تھی، اور یہ سب یہاں چھٹیاں منانے آئی تھیں، پر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ایک ساتھ ان کا یہ آخری سفر ہوگا۔ خیر اب دوبارہ سے ہم پریزنٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایرک کے سر پر نرس پٹی باندھتی ہے اور کہتی ہے ہم چاروں کو ان تباہیوں کے بارے میں سپنے آتے تھے، اور تب بھی ہم یہاں ملے، اور یہاں تم تک آنے کا راستہ بھی ہم نے اپنے سپنے میں دیکھا ہے۔ تب بھی اس کیبن میں چھوٹی بچی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو لیڈر اسے پکڑ لیتا ہے۔ اینڈریا اسے کہتا ہے میری بات کو سمجھو، تمہارا ساتھی جس کو تم نے مار دیا، جو فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس کا کافی وقت پہلے مجھ سے جھگڑا ہوا تھا، اور مجھے لگتا ہے اس کا بدلہ وہ یہاں پر لینے آئے ہیں۔ لیڈر کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ کون تھا، پر اس نے ہم سب کو تباہیوں، بربادیوں کے بارے میں بتایا، اور جس کے بعد ہمیں بھی ویسے ہی سپنے آنے لگے، اور آج ہم اپنے صحیح راستے پر ہیں، بس ہم ان تباہیوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ سب کو آرام کرنے کا کہتا ہے۔ تب بھی وہ لیڈی چھوٹی بچی کو کھانا دیتی ہے جو چیف تھی، پر چھوٹی بچی چالاکی سے ایک چاقو ایرک کو جا کر دیتی ہے اور ان لوگوں کا دھیان بھٹکاتی ہے۔ تب بھی لیڈی جو چیف تھی کہتی ہے دوسری تباہی کا وقت آ گیا ہے، میں اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہوں جس کو میرے سپنے میں بار بار مرتے دیکھا ہے، تم لوگ ہماری بات مان جاؤ۔ پر ابھی بھی وہ دونوں ان کی بات نہیں مانتے۔ پھر اس لیڈی کو مار دیا جاتا ہے، جس کا مطلب صاف تھا کہ اس کی فیملی ختم ہو چکی تھی، وہ بھی اب زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ریڈر اس کی لاش کو باہر رکھ دیتا ہے، پھر جس کے بعد وہ دوبارہ سے ٹی وی دیکھتے ہیں جس میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی بڑی بیماری پھیل رہی ہے، جہاں بہت سے علاقوں میں اس بیماری سے بہت سے لوگ مر چکے تھے۔ ان کا ایک اور سپنا سچ ہو چکا تھا۔ اینڈریو یہاں پر کہتا ہے کہ یہ ساری پرانی خبریں ہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خبریں یہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایرک کو ان پر یقین ہونے لگا تھا کیونکہ اس نے پہلے جس آدمی کو مرتے ہوئے دیکھا تھا یہاں پر کچھ محسوس کیا تھا، جیسے کوئی شکتی اس کے پیچھے ہو۔ ایرک یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چاروں ہی ہیں جو دنیا میں تباہی پھیلانے آئے ہیں، ان کے پاس الگ الگ طاقت ہے، ایک کے پاس سونامی لانے کی، اور دوسرا جنگ اور بیماری لا سکتا ہے، تیسرا یہاں پر کھانے کا ہے جو دنیا میں کیڑے مکوڑے لائے گا جس سے دنیا کا سارا کھانا برباد ہو جائے گا، اور چوتھا یہاں پر موت لائے گا۔ پر ایرک کی سوچ یہاں پر غلط تھی، اس نے اپنے دماغ میں عجیب سی کہانی کو بنا لیا تھا، پر یہ چاروں تو ان تباہیوں کو روکنے آئے تھے۔ تبھی چھوٹی بچی ان کا دھیان بھٹکاتی ہے، ایک زوردار چیخ مارتی ہے۔ ایرک اور اینڈریو دونوں آزاد ہو چکے تھے۔ ایرک اندر ان دونوں کو روکتا ہے اور اینڈریو باہر اپنی گن لینے جاتا ہے۔ جب نرس اس کے پاس جاتی ہے تو گن سے وہ اسے اڑا دیتا ہے۔ وہ باہر سے آدمی کی لاش کے پاس جا کر اس کا ID کارڈ نکالتا ہے جو گیس فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ لیڈر کو دکھاتا ہے کہ جو کچھ اس آدمی نے تمہیں بتایا سب کچھ غلط ہے، اس نے تو اپنا نام بھی تمہیں سچ نہیں بتایا، آپ لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر کے یہاں اپنا بدلہ لینے آیا تھا۔ پر لیڈر اس کی بات کو نہیں مانتا، کہتا ہے جو کچھ بھی ہے سب سچ ہے۔ جب اینڈریو کے سامنے نرس آتی ہے تو غلطی سے وہ اس پر گولی چلا دیتا ہے اور ان کا لیڈر اس کو تیسرے انسانیت کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اینڈریو کو یہ آدمی پاگل لگنے لگا تھا، یہ اس کو باتھ روم میں بند کر دیتا ہے۔ تبھی اس کو گلاس ٹوٹنے کی آواز آتی ہے جس سے اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کھڑکی سے بھاگ گیا ہے، پر وہ وہیں پر تھا۔ وہ اینڈریو پر حملہ کر کے اس سے گن چھین لیتا ہے۔ جب سب ہال میں آتے ہیں تو ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ سبھی ایروپلین خود ہی پانی میں گر رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ مر گئے۔ جو خبر لیڈی دے رہی تھی وہی بات لیڈر فاسٹ بول رہا تھا کیونکہ وہ سپنے میں یہ سب سن چکا تھا، پر اینڈریو ان سب پر ابھی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ پر ایرک کو ان سب باتوں پر یقین ہو رہا تھا کیونکہ اس نے جب ان کا پہلا ساتھی مرتے ہوئے دیکھا تھا تبھی اس کے پاس ایک انجان چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھا تھا۔ اب اگلی انسانیت کو جج کرنے کا وقت آ گیا تھا جس سے لیڈر اپنی جان دے دیتا ہے، جس کے بعد دنیا میں کالے بادل چھا گئے تھے، ہر طرف اندھیرا ہونے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ ایرک اینڈریو سے کہتا ہے
ہم میں سے کسی ایک کو اپنی جان دینی ہی ہوگی۔ وہ چاروں ہمیں ایک میسج دینے آئے تھے، ہمیں لوگوں کو بچانا ہوگا۔ ان چاروں نے ہمیں الگ الگ سبق دیا۔ سب سے پہلے نے ہمیں نفرتوں کو کیسے ختم کرنا ہے، دوسرے نے لوگوں کی پرواہ کرنا، ان کا خیال رکھنا، جبکہ تیسرے نے لوگوں کو بچانے کا میسج دیا، اور چوتھے نے ہمیں ان سب باتوں کے بارے میں بتایا۔ اینڈریو کہتا ہے اس کام کے لیے ہم ہی کیوں چنے گئے؟ ایرک کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم تینوں کا بے پناہ پیار، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری بیٹی کو اچھے سے پال پول کر بڑا کرو، اسی لیے میں نے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ کہہ کر ایرک اینڈریو سے خود کو گولی مروا دیتا ہے۔ ایرک اب مر چکا تھا۔ اینڈریو اپنی بیٹی کو لے کر کیبن سے باہر آتا ہے۔ کیبن بھی بجلی کی وجہ سے پوری طرح جل چکا تھا، یعنی کہ ایرک کی قربانی قبول کر لی گئی تھی۔ تھوڑا دور جانے پر اینڈریو کو ایک گاڑی دکھائی دیتی ہے جو ان 4 لوگوں کی تھی، انہوں نے ہی ان کے لیے یہاں پر چھوڑی تھی۔ جب وہ ٹاؤن میں آتا ہے تو ایک خبر سنتا ہے کہ ایک میریکل، ایک معجزہ ہوا ہے، ساری تباہیاں خود بخود رک گئی ہیں، پلین جو تباہ ہوئے تھے وہ خود بخود ٹھیک ہو گئے ہیں، اور بجلی کا گرجنا بند ہو گیا ہے۔ لیکن جو تباہیاں ہو چکی تھیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھیں۔ ان کو اب اسی دنیا میں رہنا تھا، کیونکہ اتنا کچھ ہو جاتا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اور ایرک نے خود کو قربان اسی لیے کیا کیونکہ سفید روشنی میں اس نے اینڈریو اور اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جس میں اس کی بیٹی بڑی ہو چکی تھی اور وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اسی لیے وہ جان چکا تھا کہ اس کو ہی قربان ہونا ہے۔ اینڈریو اور اس کی بیٹی ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ایکسپلینیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔